إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. ہم پڑھے ہیں سورہ قلم، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے دو طرح کے کردار جو ہیں ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. ایک اخلاقیات کے عظیم جو کردار ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم نے اس کو انلسٹ کیا ایک طرف، اور پھر دوسری طرف ہم نے وہ کردار انلسٹ کیا جو اس کی برائیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے کوئی کردار تھا. اب اس کو ہم بہت تفصیل سے پڑھائے ہیں. اب میں اس سے صرف آپ کو جو سورہ سے ریلیٹڈ جو اس کا کانٹیکسٹ بنتا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ میں اس کو سم اپ کر کے پھر اگلی آیات پہ جاتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قلم. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بہترین مقام پر تھے، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ انفیکٹ یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، لیکن اصل میں یہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عظیم اخلاق کے درجے پر فائز ہیں، اور وہ خود اس چیز کے گواہ تھے. 40 سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے سامنے تھی، تو ایسا شخص جو ہے وہ مجنون نہیں ہو سکتا. اور پھر قرآن کریم کی اپنی دعوت اس چیز پر گواہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں کہا جا رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، وہ کسی مجنون کی باتیں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو ایک چیز ہم نے یہ سیکھی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. ان قریب آپ دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ فتنے میں ڈالا گیا ہے. اور قرآن کریم میں جو ہے مختلف جگہوں پر اس کا اظہار جو ہے وہ پہلے بھی کیا گیا ہے. جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ قمر میں کہ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کہ کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جو ہے وہ زیادہ جھوٹا اور شیخی باز ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک ہم یا پھر تم ہم میں سے کون جو ہے وہ کھلی گمراہی پر ہے. تو یہ تو وقت نے بھی ثابت کیا، اور کہ کس طرح صحیح اور غلط اور کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی کے راستے پر ہے، یہ تاریخ نے جو ہے وہ ثابت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز جو ہیں وہی سیدھے راستے پر ہیں. اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ خاک آلود ہوئے، اور مکی دور کے بعد فوراً ہی بدر میں یہ سارے کے سارے جو دشمن ہیں اسلام کے، یہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، یا پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یعنی وہ خود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھی ان پر ایمان لے آئے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین.
فلا تطع المکذبین. ابھی چونکہ ہم ان آیات کو بہت تفصیل سے تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اس لیے میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہی، صرف اس کو جو کانٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ آپ کے سامنے ایک دفعہ رکھنا چاہ رہی ہوں تاکہ لنک آپ جو ہے وہ پوری سورہ کا آپ کے ذہن میں ہو. ودو لو تدہنوا فیدہنون، آپ ان جھٹلانے والوں کے پیچھے نہ چلیں، ان کی اطاعت نہ کریں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ ان کی مان لیں، کچھ وہ آپ کی مان لیں، تو کوئی درمیانی راہ جو ہے وہ نکل آئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ. اب یہ آیات، اس میں ہم ایک ایک پوائنٹ کو لے کے بہت اچھے سے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس کو سمجھا اور اس کو جو ہے وہ سیکھا کہ ہم نے اپنے اندر اس طرح کے جو اخلاق رذیلہ ہیں یہ نہیں آنے دینے انشاءاللہ. اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ مفسرین نے مختلف لوگوں کے نام لیے. بعض نے کہا کہ یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا، کسی نے اسود بن عبد یغوث کا نام لیا، کسی نے اخنس بن شریق کا نام لیا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ اتنے واضح اوصاف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ اوصاف بتا دیے. تو جنرلی جو سردار تھے مشرکین مکہ کے، ان کے اندر یہ جو ہے یہ اخلاق رذیلہ پائے جاتے تھے جو اسلام دشمنی کر رہے تھے. اور ان کے اندر جو ولید بن مغیرہ تھا، کیونکہ زیادہ تر جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی، کیونکہ ایک اور جگہ قرآن کریم میں جو ہے وہ اس کا ذکر آتا ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدہ. ٹھیک ہے، سورہ مزمل میں جہاں پر سورہ مدثر میں جہاں پر اس کی وہ پوری انشاءاللہ آگے آئے گی سورہ مدثر، تو ہم پڑھیں گے کہ کس طرح مشرکین مکہ کے سردار اس کے پاس گئے تھے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پلاٹنگ کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے پاس مشورے کے لیے گئے اور اس نے جو ہے وہ کس طرح اپنی رائے دی. تو وہ تفصیل انشاءاللہ سورہ مدثر میں پڑھیں گے، لیکن ان سارے کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو کردار کی پستی ہے جو ہم بد اخلاقی اور اس کی ہم پڑھ رہے ہیں، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے یہ کس طرح کا شخص ہے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، گناہوں میں حدوں کو توڑ دینے والا ہے، غیبت کرنے والا، لوگوں کے بیچ میں پھوٹ پڑوانے والا، اور اس کام میں بڑا ایکٹیو ہے، بد مزاج ہے، بے نسب انسان ہے. تو یہ اتنی اس کے اندر خرابیاں کیوں موجود ہیں؟ اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ان کان ذا مال و بنین، کہ وہ بہت مال والا اور بیٹوں والا. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے 10 بیٹے تھے جو بڑے حاضر باش تھے، اور انہی میں سے ایک خالد بن ولید بھی تھے، آپ کو پتہ ہے. تو بہت ایکٹیو اور باپ کے بڑے فرما بردار، اور اس کا بزنس جو تھا تجارت اس کی بہت پھیلی ہوئی تھی. تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے نا تو نعمتوں کے ساتھ اس کو آزماتا ہے. یاد رکھیے اس دنیا میں ہم سب آزمائش کے لیے آئے ہیں، امتحان کے لیے آئے ہیں. آپ کو اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اپنے دنیاوی امتحانات سے جو آپ اپنے کالج یا یونیورسٹی یا اسکول کے لیول پر دیتے رہے ہیں. امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو بس جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو آزمائش کیوں آتی ہے؟ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ اور امتحان کی نوعیت کیا کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ امتحان کیوں آتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کیوں آزماتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان کو آزمایا نہیں جاتا، انسان کو پتہ نہیں چلتا اس کی اپنی حقیقت کے بارے میں. بہت دفعہ ہم اپنی بڑائی کے، اپنی نیکی کے زوم میں ہوتے ہیں،
لیکن جب ہماری آزمائش کی جاتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو تقوی کے مطلب ہم کس لیول پر ہیں تقوی کے، یا ہمارے ایمان کا کیا لیول ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک انسان کو آزمایا نہیں جاتا، جب تک اس کا پیپر نہیں لیا جاتا، تو نہیں پتا چلتا کہ اس کا نالج کتنا ہے. ٹھیک ہے، اسکول کالج میں آپ کے پیپر کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ پتا چلے کہ آپ اس سٹینڈرڈ کو پاس کرنے جتنا نالج آپ کے اندر سٹور ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں آزماتے ہیں، ہمارا امتحان لیتے ہیں مختلف نوعیت سے کہ ہم تقوی کے، ایمان کے کس لیول پر ہیں. اگر وہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ہم اپنے کہیں ایک زون میں رہیں گے، ایک سیلف ڈسیپشن میں رہیں گے، خود کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ ہم تو ایمان کے اعلیٰ درجات پر ہیں. اور اسی طرح پھر امتحان کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ انسان کو اس کی کمزوریاں بتائی جا سکیں کہ یہ تمہارے اندر کمزوری ہے، ابھی تمہیں یہ چیپٹرز تیار کرنے ہیں، ابھی تمہارا اس کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ انسان کو اللہ تعالی آزماتے ہیں، اس پہ آزمائش ڈالتے ہیں تاکہ اس کو اس کا پوٹینشیل بتا سکیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں، نیکی میں تھوڑی سی نیکی کر کے اس کے اوپر ہم راضی ہو جاتے ہیں، اور ہم کوشش چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم بہت نیک ہو گئے، ہم بہت اچھے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ جو ہیں وہ صرف نماز، قرآن، روزہ کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، چلیں اگر اللہ نے موقع دیا، توفیق دی تو انہوں نے حج بھی کر لیا، سال کے سال قربانی بھی کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس کافی ہو گیا. لیکن ان کے اندر جو ایک مبلغ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ جو تبلیغ کر سکتے ہیں دین کی، وہ جو آگے پہنچا سکتے ہیں، انہیں خود اس پوٹینشیل کا نہیں پتا ہوتا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان پر کوئی امتحان ڈالتے ہیں، ایسا کوئی سچویشن ایسی ڈالتے ہیں کہ وہ ان کے اندر چھپا ہوا جو مبلغ ہے نا وہ نکل کے باہر آتا ہے. مثال کے طور پر ان کی اولاد نافرمان نکل آتی ہے. اب اولاد کو سمجھانا، گائیڈ کرنا، اس کے لیے دلائل دینا، ان کو پھر پتا چلتا ہے کہ اچھا میرے اندر یہ پوٹینشیل بھی ہے، میں دلیل سے، میں خطابت سے دوسرے کو قائل کر سکتا ہوں. اور پھر وہ وہاں رکتے نہیں ہیں، پھر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں صرف میری اولاد ہی نہیں، پھر میرے بھائی کے بھی بچے ہیں، میرے پڑوس میں بھی ہیں اور بھی ہیں، مجھے سب کو سمجھانا چاہیے. اسی طرح انسان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ مطلب کچھ دین کے کچھ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کر رہا ہوں اور میں بہت نیک ہوں. لیکن جو اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتا ہے صدقہ کرنے کا اور بہترین چیزیں صدقہ کرنے کا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ چیز بھی صدقہ کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی سچویشن میں ڈالتے ہیں کہ وہ اندر جو پڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر، گھر کے اندر چیزیں یا جو ایکسٹرا وہ بھی نکال کے دے دیتا ہے. تو پوٹینشیل شو کرنے کے لیے، جیسے رمضان کے روزے جو ہوتے ہیں، آپ گرمی میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پیاس بھی برداشت کر سکتے ہیں، اتنا جیسے بعض اوقات 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تو اتنی طویل دن میں آپ بغیر کھائے پیے، بغیر جو ہے وہ مطلب کچھ حلال چیزوں پر بھی آپ کے پابندی ہوتی ہے، جیسے شوہر اور بیوی کے تعلق کے اوپر، اور تو آپ سمجھ جاتے ہیں اس چیز کو، اپنے پوٹینشیل کو، کہ اگر میں رمضان میں کھائے پیے بغیر اتنی اچھے سے عبادت کر سکتا ہوں، جہاں میں حلال سے اپنے آپ کو روک سکتا ہوں، تو وہاں پھر عام زندگی میں کھاتے پیتے ہوئے انرجی میرے اندر ہوتی ہے تو میں اس سے بھی زیادہ اچھی عبادات کر سکتا ہوں. میں اگر روزہ رکھ کے حلال سے اپنے آپ کو روک سکتا ہوں اللہ کے حکم کی فرمانبرداری میں، تو میں عام دنوں میں اپنے آپ کو حرام سے بدرجہ اولا روک سکتا ہوں، کیونکہ اصل تو مجھے اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں آپ کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتے جو وہ ڈالتے ہیں، وہ آپ کو آپ کا فائدہ جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے پوٹینشیل کو پہچانیں، اپنی غلطیوں کو دور کریں اور صبر اور شکر کے ساتھ اس سچویشن میں سے گو تھرو کر جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دیتے ہیں. یعنی دوہرا فائدہ آپ کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دولت اور بیٹوں کے ساتھ آزمایا، یعنی اس کو دولت بھی دی اور بیٹے بھی. اب یہ تو سوال جو پہلے ساری میں نے آپ کے سامنے ڈسکشن رکھی وہ یہ تھی کہ امتحان آتے کیوں ہیں، تو وہ اس وجہ سے آتے ہیں. اب وہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ تو امتحان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف سے آزماتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تمہیں کس کس چیز سے، مال کی کمی سے اور جان کی کمی سے، پھر اسی طرح جو ہے وہ خوف سے، ٹھیک ہے، بھوک سے. تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اس طرح آزماتے ہیں تکلیف میں. اب وہ نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے. بعض لوگوں کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں، ان کے پاس مال بھی ہوتا ہے، ان کے پاس صحت بھی ہوتی ہے، وہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں. ان کے شوہر ہو سکتے ہیں، ان کے سسرال والے ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی اولاد ہو سکتی ہے، ان کے سبارڈینیٹ ہو سکتے ہیں. مطلب کسی طریقے سے کسی کی بد اخلاقی، کسی کی جو ہے وہ کسی کی سازش، کوئی بھی چیز. تو اب وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے آزمایا. اب آپ اس میں کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، کیسے صبر سے کام لیتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو بد اخلاقی کے اس درجے پہ گرنے سے بچاتے ہیں جس پہ دوسرا انسان گر چکا ہے. تو یہ مختلف آزمائش ہے. پھر اسی طرح دوسرا امتحان جو ہے وہ نعمتیں دے کر آزمایا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دینا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اس شخص کی مثال ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا اور بیٹے دیے. چونکہ بیٹوں کو ایک نعمت سمجھا جاتا ہے نا، اس لیے بیٹوں کا ذکر کیا. اور عرب میں جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ زیادہ امپاورڈ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ جنگیں ہوتی تھیں اور جنگوں میں پھر سب سے زیادہ قدر اس خاندان کی ہوتی تھی جس میں لڑنے والے لڑکے زیادہ ہوتے تھے جو جنگ میں حصہ لے سکتے ہوں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی. جب اللہ نے اس کو اتنی نعمتیں دی تو بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی ان نعمتوں کو لے کر اللہ کا شکر گزار ہوتا، اللہ کی فرما برداری کرتا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ حق بلند کیا یہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا، ان کی دعوت کو قوت دیتا اپنے بیٹوں اور اپنے مال کے ذریعے. اس نے کیا کیا؟ اس نے مخالفت کی. اور پھر یہ نعمتیں اس کے اندر تکبر پیدا کرنے والی ہو گئی. ٹھیک ہے، تکبر پیدا ہونے سے کیا ہوا کہ بد مزاج ہو گیا، بد اخلاق ہو گیا، لوگوں کو ڈی گریڈ کرنے والا ہو گیا، لوگوں کا زور توڑ کے اپنی قوت اور اپنی حکومت کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی اس نے کوشش کی. وہ جیسے برٹش کہتے تھے نا ڈیوائڈ اینڈ رول، تو ہم نے بھی پیچھے پڑھا کہ یہ کیسا شخص ہے جو لوگوں کے بیچ میں پھوٹ پڑوانے کے لیے، اور ہم نے بہت تفصیل سے اس کو پھر خواتین کے لیول پر بھی سمجھا تھا کہ کس طرح خاندانوں کے اندر ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں بعض اوقات جو پھوٹ ڈلواتے اور لوگوں کو آپس میں بانٹتے. کیوں؟ تاکہ وہ خود ادھر سے بھی فائدہ حاصل کر سکے، ادھر سے بھی فائدہ حاصل کر سکے. بہرحال اس کا یہ کریکٹر کیوں بنا؟ کیونکہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی تھی، اور بجائے اس کے کہ یہ اس امتحان میں پاس ہوتا یہ بری طرح اس میں فیل ہو گیا، کیونکہ اس نے ان نعمتوں سے جو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے تھا اس نے اس کے مخالف سمت اختیار کی. اور پھر اس کو اللہ نے علم کی بھی بہت نعمت دی تھی. پیچھے بھی ہم آگے بھی انشاءاللہ جب سورہ مدثر پڑھیں گے تب بھی ہم اس کے کردار کو پڑھیں گے. تو یہ عرب میں جیسے ایک شخص ہوتا ہے نا، کوئی بڑا خاندان میں کوئی شخص ہوتا ہے جس کی عقل مندی مشہور ہوتی ہے یا فیصلے کی قوت اس کی زیادہ ہوتی ہے، وہ اچھے فیصلے کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ شخص تھا. یعنی اس کے پاس لوگ اپنے پرابلمز لے کے جاتے تھے، اس سے مشورہ لیا کرتے تھے. بڑا عقل مند پڑھا لکھا آدمی تھا، معاشرے کا ایک پڑھا لکھا ایلیٹ کلاس سمجھ لیجئے، اس سے اس کا تعلق تھا. لیکن اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس کی ان نعمتوں نے اس کو اتنا متکبر کر دیا کہ جب حق بات اس کے سامنے بیان کی گئی تو اس نے کیا کہا کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں. یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کی بجائے، اس پر عمل کرنے کی بجائے، اس کی حقانیت کو دوسروں پر واضح کرنے کی بجائے اس نے کیا کہا؟ چھوڑو یہ تو بس پچھلے کی قصے کہانی ہے، اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کی
سونڈ پر، خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو، تو یہ چونکہ اونچی ناک والا تھا، اور اونچی ناک والا کون ہوتا ہے؟ ہمارے اردو میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، اونچی ناک والے، یا اپنی ناک بچانا، ٹھیک ہے. اور اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کی انسلٹ ہو جاتی ہے یا کوئی، تو کہتے جی ناک کٹ گئی. تو یہاں پر چونکہ یہ بڑا مالدار تھا، اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتا تھا، لوگ اس کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، اس کے حاضر باش بیٹے تھے، اور ایک معاشرے کے اندر اس کا مقام تھا. تو اس تکبر کو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ اس کی جو بڑی ناک ہے نا، یہ بڑی جو اونچی ناک والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھی کی سونڈ سے تشبیہ دی کہ ان قریب ہم اس کو داغ لگائیں گے، یعنی اس کی ناک، یہ جو اونچی ناک والا بنتا ہے، اس کی ناک کٹ جائے گی، یہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا. تو اس کی ناک پر داغ لگانے سے مراد کیا ہے؟ اس کی سونڈ پہ داغ لگانے سے کہ یہ ذلیل و خوار ہوگا. اور ہوا، ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس کی موت ہوئی اور کس طرح سے اس کا جو ہے وہ یہ معاشرے کے اندر جو ہے اس کا ذکر. ایون آپ دیکھیں کہ اس وقت تو جو لوگوں نے اس کی بارے میں رائے دی ہوگی، آج تک جب بھی جو بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے، جو بھی یہ تفسیر پڑھتا ہے، تو اس کے کردار پر کس طرح سے ڈسکشن ہوتی ہے اور کیسے اس کے یہ ذلیل ہوتا ہے ایک طرح سے. اب آپ خود دیکھیے کہ آپ ایک طرف اعلیٰ اخلاق پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف اس شخص کو گویا اخلاق رذیلہ کا سمبل بنا دیا گیا. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جیسے اخلاق نہیں ہونے چاہیے، ہے نا؟ کسی بھی، جیسے فرعون جو ہے، فرعونیت جو ہے وہ ایک سمبل بن گیا، وہ ایک جو ہے وہ کریکٹرسٹک بن گیا. تو آپ کسی بھی متکبر کو کہتے ہیں فرعون نہ بنو زیادہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ضلالت کی انتہا ہے کہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس شخص کے بارے میں اس کے برے اخلاق جو ہیں وہ لوگ پڑھیں گے اور عبرت حاصل کریں گے. اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے آزمایا انہیں جیسا کہ، انہیں سے مراد کون ہے؟ مشرکین مکہ، سردار مکہ جو ہے. ہم نے انہیں آزمایا جیسا کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو. اچھا، اب یہ باغ والے کون تھے؟ اس کو بعد میں پڑھتے ہیں، تھوڑی سی بات یہاں سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ جو جس طرح ان باغ والوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اور بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کو یہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتے. ابھی ہم آگے پورا واقعہ پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس سے سیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم وہ میسج سیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. تو مشرکین مکہ نے بھی جیسے ان باغ والوں نے اس باغ کی، اس بڑی نعمت کی قدر نہیں کی، ناقدری کی اور اللہ کی مخالفت کی، اسی طرح مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت دی تھی، لیکن انہوں نے بجائے اس نعمت کے شکر گزاری کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتے ہیں. تو جب بھی کوئی نعمت آپ کے پاس آتی ہے نا، جب بھی کوئی نعمت آتی ہے، وہ اولاد کی نعمت ہو، جیسے جو کوئی بے اولاد ہوتے ہیں اور وہ کتنے اللہ کے آگے جو ہے وہ اپنا سوال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، دوسروں سے بھی کراتے ہیں، اور ہر طرح سے جو ہے ان کا ایک ہوتا ہے کہ ہمیں اولاد مل جائے. تو جب اولاد مل جائے تو پھر یہ دیکھیں کہ ان کی فرما برداری میں کمی نہ آئے. موسٹلی میں نے ایسا دیکھا، اور ہماری کلاس میں بھی ایسا ہوتا کہ خواتین جن کے بچے نہیں تھے یا کوئی اور پرابلم تھا بچوں سے ریلیٹڈ، تو جب ان کو اللہ نے وہ نعمت دی تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن کلاس ہی چھوڑ دی. ٹائم نہیں ملتا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے پھر کریں گے، لیکن وہ پھر کبھی نہیں آتی. یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت دے کے آزماتے.
اسی طرح آپ دیکھیے جاب نہیں مل رہی، جاب مل کے جب تک جاب نہیں مل رہی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بہت فرما برداری کر رہے ہیں، نمازیں وقت پہ پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، لیکن جاب مل گئی تو اب کیا ہے، ٹائم نہیں مل رہا۔ حالانکہ اگر بندے کے اندر چاہت ہو، تڑپ ہو، تو آج کے دور میں آپ کے ٹائم میچنگ کے ساتھ، آپ کی کنوینئنس کے ساتھ آپ کو بہت آسانی سے ذرائع مل جاتے ہیں دین سیکھنے کے بھی اور فرما برداری کے بھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے نماز، تو پھر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، آفس ٹائمنگ میں نمازیں متاثر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ آزمائش ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ ٹھیک ہے تم نے مانگی تھی، جاب مانگی تھی، تمہیں مل گئی، اب تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو؟ تم نے اپنی ان ورکنگ آورز کے ساتھ نمازوں کو کیسے ایڈجسٹ کیا؟ بلکہ نمازوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا جاتا، نمازوں کے ساتھ کام کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ پھر نوافل، اچھا نہیں اب اتنا ٹائم ملتا کہ آپ چاشت تو اشراق بھی پڑھیں کیونکہ آپ نے جاب کر لی ہے، تو پھر کیا آپ تہجد کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ اچھا تہجد میں بھی نہیں اٹھا جاتا، تھک جاتے، تو کیا آپ پھر قیام اللیل ہی کر لیں تھوڑا سا؟ اپنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری شو تو کریں نا۔ پھر دعائیں، آپ دیکھیں جب کوئی نعمت پاس نہیں ہوتی تو ہم کتنا دعائیں کرتے ہیں، تڑپ تڑپ کے دعائیں کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لیکن جب نعمت مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہماری دعاؤں میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو جس بندے کے بارے میں پتا ہوتا ہے نا کہ اس نے اس امتحان میں فیل ہو جانا ہے، اس کو نعمت دے دی میں نے تو، اور اس نے مجھ سے دور ہو جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے کہ وہ آپ کے بڑے مفاد میں آپ کو وہ چیز نہیں دیتے، اور آپ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ اس امتحان میں مشرکین مکہ فیل ہو گئے، اور بجائے اس کے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو ان کو نعمت ملی تھی یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پوری دنیا پر چھا جاتے، انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی سی سرداریاں بچانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے سے اپنے فائدے دنیا کے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اب آتے ہیں باغ والوں کے قصے کی طرف۔ یہ کون لوگ تھے؟ پہلے ہم یہ تھوڑا سا روایات سے دیکھ لیتے ہیں، اقوال۔ بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ یہ اہل یمن میں سے کچھ لوگ تھے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ لوگ فروان کے رہنے والے تھے، جو صنعاء سے 6 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اہل حبشہ تھے اور مذہباً اہل کتاب تھے۔ بہرحال یہ جو لوگ بھی تھے، ان کا قصہ یہ ہے کہ ان کو ایک باغ ان کے باپ کے ورثے میں ملا تھا۔ ان کا باپ جو تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ باغ کی پیداوار میں سے باغ کا خرچ نکالتا اور اپنے بال بچوں کے لیے سال بھر کا خرچ رکھ لیتا، باقی جو نفع ہوتا تو اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا۔ لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کے بچوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، جو اتنی بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ ہر سال ادھر ادھر غربا میں دے دیتا تھا، ہم ان فقیروں کو اگر نہ دیں اور اپنا مال باقاعدہ سنبھال لیں تو بہت جلد جو ہے ہم دولت مند ہو جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے پختہ یہ ارادہ کیا، اور پھر ابھی آپ آیات میں پڑھیں گے کہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمت چھین لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ لوگوں گناہوں سے بچو، گناہ کی شامت کی وجہ سے انسان اس روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے تیار کر دی گئی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نعمت دینے والے ہیں، لیکن ہم ادھر سے کوئی ایسا گناہ کر دیتے ہیں کہ وہ نعمت ہم سے روک لی جاتی ہے۔ تو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اب ان آیات کو پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سے اور بھی حکمت کی باتیں۔ اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے آزمایا انہیں جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب وہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ البتہ ضرور کاٹ لیں گے اسے صبح سویرے ہی۔ انہوں نے آپس میں نیت کی، یہاں پر
لَيَسْرِمُنَّهَا میں لام بھی تاکید کا ہے، لائے تاکید ہے، اور نون مشدد بھی تاکید کا ہے، یعنی پوری کی پوری نیت کر لی، پورے کا پورا پکا ارادہ کر لیا، اور کیا کہ ہم صبح سویرے جا کر باغ کا سارا پھل اتار لیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور وہ اس میں کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، پرفیکٹ پلاننگ بنا لی تھی انہوں نے، کس وقت اٹھنا ہے، کیا اوزار لے کے جانے ہیں، کیسے جا کے چپکے چپکے جو ہے وہ ہم نے اپنا سارا پھل ول جو ہے وہ اتار لینا ہے. ابھی انہوں نے رات کو یہ پلاننگ کی ہے، ٹھیک ہے. فطاف علیہا طائف، وہ پلاننگ کر کے سو گئے. تو میں ربکا وہم نائمون، وہ سو رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے، وہ جیسے قرآن کریم میں اور جگہ بھی آتا ہے نا، مکروا و مکر اللہ، دے پلانڈ اینڈ اللہ پلان. جو انہوں نے مکر کرنا تھا، انہوں نے جو پلان کیا تو وہ پلاننگ کر کے سو گئے، لیکن اصل پلانر اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا پلان کیا تھا کہ اس پر ایک بگولا بھیج دیا، جس بگولے نے، جیسے ہم نے ٹویسٹرز دیکھے تھے نا سورہ ملک کی تفسیر میں، تو ٹویسٹر کیا کرتا ہے، وہ ایک جگہ جس جگہ سے پھرتا ہے وہاں کی ساری چیزوں کو اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے اور سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. فطاف علیہا، تو پھر گیا اس پر طائف، ایک پھرنے والا. وہ بگولا جو تھا، وہ جو ٹویسٹر تھا، وہ ان کے باغ کے اوپر پھر گیا. میں ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے. اللہ کے جنود ہے نا، اللہ کے لشکر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں میں سے ایک نمائندہ بھیجا اور اس باغ کو اس نے سارے کو برباد کر کے رکھ دیا. اور ادھر یہ پلان کر کے سو گئے کیا کہ صبح صبح جا کے ہم اپنی سارا جو پھل ہے باغ کا اتار لیں گے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ باغ ہو گیا مانند کٹی ہوئی کھیتی کے. اب یہاں تک ایک بات، وہ یہ کہ بعض اوقات برے کام کی نیت بھی انسان کو اس پر بھی سزا مل جاتی ہے. ویسے تو جب تک آپ برائی نہیں کرتے آپ کے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن انسان کی نیت جو ہے بعض اوقات وہ ایسی ہوتی ہے، جیسے یہاں پر کیا ہے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ. اور کیا تھی ان کی نیت، کیسی تھی؟ یہ نہیں کہ انہوں نے سوچا کہ اچھا کر لیں گے، چلو دیکھیں گے، یا پھر اندر کھانے ہو کہ چلو تھوڑا بہت دے دیں گے، نہیں. اقسموا، قسم کھا لی انہوں نے اس بات پہ، لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، کر کے رہیں گے یہ. اور تاکیداً ایک دوسرے کو اس کے اوپر مائل کیا کہ نہیں، ہم نے سارا کا سارا پھل جو ہے نا چپکے سے جا کے توڑ لینا ہے. تو ان کی نیت، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نیتوں کے حال جانتے ہیں نا، ہمارے ظاہری اعمال پہ تو معاملہ ہونا ہی نہیں ہے، معاملہ تو ہماری نیت کی بیس پر ہونا ہے ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کی نیت جو ہے وہ کتنی پکی ہے، اور اگر انہیں موقع ملے گا تو یہ کر گزریں گے. جیسے وہ اس فقیر کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک مالدار شخص کو دیکھتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اتنا مال ہونا تو میں بھی ایسے اور ایسے شراب پیوں اور جوا کھیلوں اور بدکاریاں کروں. تو اس کو گناہ ہوتا ہے، اس فقیر کو ان اعمال کا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ واقعتاً ایسا کر گزرے گا. تو نیت پر بھی بعض اوقات جو ہے وہ پکڑ ہو جاتی ہے، جو ہم دماغ میں ہمارے چلتی رہتی ہیں نا چیزیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہاں اپنی نیت میں کتنے پختہ ہیں. اس لیے ہمیشہ، جیسے ابھی ہمارا جو اس مہینے کے ریمائنڈرز ہیں وہ بھی یہی ہے نا کہ آپ کی تھاٹس کیا ہیں، آپ کے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے. تو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کی نیت ہی رکھیں، اپنے آپ کو مائل رکھیں اس چیز پر کہ دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. میں نے اپنی تھاٹس، اپنی نیتوں کے اوپر بھی ایک چیک رکھنا ہے ہم نے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ باغ ہو گیا مانند جڑ کٹی کھیتی کے. اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے نیت گناہ کی اور اپنی نیت میں یہ اتنے پختہ تھے، تو ان کو وہ پھل جو مل جانا تھا اللہ نے تو لگا دیا تھا، اس کے اوپر درختوں کے اوپر پھل اگایا تھا، لیکن ان کے اس گناہ کی وجہ سے وہ
پھل یہ اس پھل سے محروم کر دیے گئے. اور اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے تھے. پھل میں کیڑا پڑ سکتا تھا. پھل یہ اپنی طرف سے محفوظ کرتے لیکن وہ اندر ہی سے گل جاتا, خراب ہو جاتا. تو یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس پھل کو ان کو اس نعمت سے محروم کیا. اسی طرح ہم دیکھتے بعض اوقات ہمارے پاس جب نعمتیں ہوتی ہیں تو ہم ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اولاد ہے تو نافرمان ہے, اولاد ہے تو بیمار ہے, اولاد ہے تو وہ اس طرح سے آپ کی جو ایک امیدیں ہیں, اس سے امیدیں وابستہ ہیں, وہ اس پہ پورا نہیں اترتی. مال ہے تو مال میں گھاٹا ہو رہا ہے. جیسے آٹا آپ نے رکھا ہو نا, آٹا آپ نے رکھا ہے اور آپ اس کو استعمال نہیں کرتے, نہ خود کرتے نہ صدقہ کرتے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے عرصے بعد اس کے اندر کیڑا پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان نعمتوں کو ہمارے لیے بے فائدہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو وہ حکمت عطا کرے اور ہمیں وہ کھلا دل عطا کریں کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور پھر اس کی اصلاح بھی کریں. پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں اب اس فصل کو کاٹنے پر قدرت رکھتا ہوں. اسی طرح اللہ تعالی ہمیں نعمتیں دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں پر قدرت رکھتے ہیں, یہ ہماری ہیں, ہم نے بنائی ہیں. وہ مکان ہو, وہ کاروبار ہو, وہ اور نعمتیں, اولاد ہی کی نعمت لے لیجیے, یا اپنی ڈگری, اپنا علم. انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کے اوپر قدرت رکھتا ہوں, یہ میرا ہے. لیکن اصل میں وہ کس کی امانت ہوتی ہے؟ انسان کے پاس وہ امانت ہوتی ہے اللہ تعالی کی. آپ کا کچھ بھی آپ کا نہیں ہے, آپ کا اپنا جسم آپ کا نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی امانت ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ اپنا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دینا کیوں حرام ہے؟ اپنی آپ کو خود اذیتی دینا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. تو آپ کا تو جسم اپنا نہیں ہے, تو پھر آپ کو اپنے جسم کے اوپر قدرت حاصل نہیں ہے. اب دیکھیے, اب میں سے کسی نے سلیپ پیرالائسس کے بارے میں پڑھا یا سنا ہوگا. رات کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہلنا چاہتا ہے تو وہ ہل نہیں سکتا, وہ بولنا چاہتا ہے, چیخنا چاہتا ہے تو چیخ نہیں سکتا, اس کو لگتا ہے اس کے سینے کے اوپر کوئی بوجھ پڑا ہوا ہے. اب وہی جسم جو رات کو وہ سالم لے کے لیٹتا ہے اور بالکل فریش سوتا ہے, رات کے ایک وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس قدرت سے محروم کر دیتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں اٹھا سکتا, خود ہی نہیں ہلا سکتا. تو انسان تو اپنے جسم کا مالک نہیں ہے, اسے تو اپنے جسم کے اوپر قدرت حاصل نہیں ہے, اللہ کی امانت. تو کیا چیز آپ پھر ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کا علم ہے, آپ کی اولاد ہے, آپ کا مال ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کی کوئی بھی نعمت ہے, رزق ہے, کچھ بھی ہے, آپ اس کے اوپر اپنی مرضی سے اختیار نہیں رکھتے کہ آپ جو چاہیں کریں. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کہیں جی میں اس کو آگ لگا دوں, میرا پیسہ ہے, میں جو مرضی کروں. نہیں کر سکتے, آپ کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے. آپ کے میرا بچہ ہے, میں 2 تھپڑ ماروں یا جو مرضی کروں, میں اس کو گلی میں پھرتا رہنے دوں, خوار کروں, جیسے مرضی میں اس کی تربیت کروں, میری اولاد ہے. نہیں کر سکتے. یہ اولاد آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے, یہ نعمت اللہ نے آپ کو دے کر آزمایا ہے. آپ کہ میرا بچہ ہے, میں اس کے لاڈ پیار, نہیں سردی ہے وضو نہ کرو خیر ہے, نہ نماز پڑھو خیر ہے, کون اب قرآن پڑھے, ٹھیک ہے پڑھ لیا بچپن میں, اب دنیاوی تعلیم ہے, اب اتنا پڑھتا ہے, کہاں بیچارہ جائے گا مسجد. تو یہ نہیں کر سکتے, آپ اس کو اون نہیں کرتے کہ آپ لاڈ پیار کے چکر میں بچے کی آخرت خراب کرتے ہیں.
آپ اس کو اون نہیں کرتے, آپ کی قدرت نہیں ہے اس کے اوپر. آپ کے میرا پیسہ ہے, میں جتنا مرضی اسراف کروں, میں نے محنت سے کمایا ہے, میرا گھر ہے, ٹھیک ہے. تو میرا گھر جب آپ نے محنت سے بنایا, آپ نے جوڑ جمع کر کے بنایا, لیکن آپ کے اور آپ کے شوہر کے گھر پر اس کے ماں باپ کا حق ہے. آپ کہیں کیوں جی یہ کیوں یہاں رہیں, اس کے ان میرڈ بہن بھائی کیوں رہیں یہاں پر, یہ تو میرا گھر ہے. نہیں, ان کا بھی حق ہے. آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے, ہر ایک محنت کرتا ہے لیکن ہر ایک کو گھر نہیں مل جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت دی, اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا بھی ہے. تو کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے نا, آپ اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے, اب وہ آپ اس کو اون نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں آپ کو, آپ کی زندگی میں بھی دکھاتے ہیں, اور آپ کو قرآن کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں, دکھاتے ہیں. اب یہ کیا سوچ رہے تھے کہ باغ ہمارا ہے, ہم باغ کو اون کرتے ہیں, اس کا پھل ہمارا ہے, ہم اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم جا کے اس کو پھل کو کاٹیں اور مسکینوں تک اس کو نہ جانے دیں, روک دیں. لیکن اصل میں کیا تھا, وہ ان کا نہیں تھا, وہ اللہ نے نعمت ان کو دی تھی, ان کی آزمائش تھی. اصل میں تو وہ اللہ کا مال تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا. تو یہ قدرت رکھتے تھے کہ وہ دوبارہ سے ان پھلوں کو, وہ جو کچلے گئے, جو گل گئے, جو سڑ گئے, جو سب تباہ ہو گیا, یہ اس کو سیدھا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے تھے. اور جب انسان اس لیول پر جا کر سوچتا ہے اور اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے, تو یقین کریں اس کے اندر کبھی تکبر نہیں آتا. آپ قرآن پڑھ لیں, آپ قرآن سمجھ کے پڑھ لیں, آپ اس کے بہت اچھے قاری ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی قرات بہت اچھی ہے, آپ اس کو اون نہیں کرتے, یہ آپ کو اللہ نے نعمت دی. قرآن کا علم آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے, یہ ایک طرح سے آپ کی آزمائش ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ اپنے علم کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہو, لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہو, اس علم کو اپنے تک صرف روک کے رکھتے ہو, اس کے اوپر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. آپ اپنے علم, اپنی انٹیلیجنس کو اپنی مرضی سے نہیں استعمال کر سکتے اللہ کی نافرمانی میں. کریں گے تو امتحان میں فیل ہو جائیں گے, اور اگر اللہ چاہے تو واپس چھین لے. جسے ہم بارہا اس چیز کو پہلے بھی پڑھ چکے نا, کہ آپ کے پاس جتنی مرضی ڈگریاں ہوں, اگر آپ کو بھولنے کی بیماری لاحق ہو جائے, کچھ یاد نہیں رہتا. آپ کے ساتھ بھی ایسا اکثر ہوا ہوگا, ایک بہت عام سا لفظ ہوتا ہے اور آپ نے اس کو سیکھا ہوتا ہے اور سمجھا ہوتا ہے, لیکن جب آپ بتانے لگتے ہیں تو وہ آپ کی یادداشت سے ایسے محو ہو جاتا ہے جو گویا تھا ہی نہیں وہاں پہ. ہم کسی کو کوئی بیماری کا نام دے دیں گے, یا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم, یا کوئی اور, یا اتفاق, یا یہ کہہ دیں گے ہم بھول گئے, لیکن ہم کبھی اس کو یہ ریلیٹ نہیں کرتے کہ یہ گیا کدھر, یہ جو میرے دماغ میں محفوظ تھا یہ کدھر چلا گیا. بات یہ ہے نا کہ ہم اون نہیں کرتے نا, جو اللہ کی امانت ہوتی ہے ہمارے پاس. تو یہ آپ کے سینوں میں محفوظ قرآن ہو, آپ کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نعمت دے رکھی ہو, تو کبھی مت سوچیں کہ یہ آپ کی ہے اور آپ اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں, اور آپ کا جو چیز چاہے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہمیشہ اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھیں. اور جب آپ ایک چیز سمجھ جاتے ہیں نا, جیسے آپ کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے, کوئی چیز اپنی رکھوا گیا, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں نا, آپ اس کو خراب نہیں ہونے دیتے کہ یہ میں نے واپس کرنی ہے اور ایسے ہی کرنی ہے. تو جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی ہے وہ میرے رب کی امانت ہے, تو پھر کبھی بھی آپ اس کے اندر اپنی مرضیاں نہیں کرتے. جو رشتے ہیں آپ کے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن نعمتوں میں, کیونکہ انسان ہے نا,
انسان سوشلی جو ہے معاشرتی طور پر تنہا نہیں رہ سکتا، تو یہ رشتے، یہ دوستیاں، یہ خون کے رشتے، نسب کے رشتے، یہ سسرالی رشتے، یہ سب بھی کیا ہے ہمارے پاس؟ امانتیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں نا. آپ اکیلے تو نہیں رہ سکتے، آپ سروائیو بھی نہیں کر سکتے، آپ سائیکولوجیکلی ساؤنڈ ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، ریلیشنز کے ساتھ نہ رہتے ہیں. پھر آپ اس میں اپنی مرضیاں نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی امانتیں اپنی اولاد کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، جتنے بھی تعلقات ہیں. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں آپ چیٹنگ نہیں کریں گے. آپ پتہ ہے کہ اللہ کی امانتیں، مجھے اس کو فیئر ہی لے کے چلنا جیسے اللہ کا حکم ہے، تبھی تو میں امتحان میں پاس ہوں گا. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، تو وہ صبح سویرے نکلے روکنے پر قادر بنتے ہوئے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، اور جب انہوں نے دیکھا اس باغ کو تو کہنے لگے کہ بے شک ہم راستہ بھول گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کو تو وہ دیکھ کے گئے تھے سارا پھل اپنی جگہ، اور انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ صبح صبح اتنے بجے آئیں گے، اس طرح سے اس رفتار سے کام کریں گے تو مساکین کے جمع ہونے سے پہلے پہلے ہم سارا پھل اتار کے گھر لے جائیں گے. ہم تو راستہ بھول گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو سب اجڑا پڑا ہے. اِنَّا لَضَالُّونَ، ہم تو راستہ بھول گئے، یہ کوئی غلط جگہ ہے. یہاں پر ان لوگوں کا ایک کردار سامنے آتا ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں تو دو طرح کے کردار سامنے آتے ہیں. ایک وہ جیسا کہ یہ باغ والے ہیں جو اپنی غلطی کو پہچان جاتے ہیں، پھر غلطی کو مان جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. لیکن دوسری طرح کے کردار بھی سامنے آتے ہیں، اور وہ کون سے کردار ہوتے ہیں؟ وہ پھر اپنے گناہوں کو پہچاننے کی بجائے اپنی اس مصیبت میں کو اپنی غلطی کا بدلہ سمجھنے کی بجائے وہ اللہ پر شکوے کرنے شروع کرتے ہیں. وہ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ایسے لوگ کبھی بھی اصلاح نہیں کرتے. جو لوگ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے ہوں، جو اپنی غلطیوں کا خمیازہ دوسروں کے سروں پہ ڈالنا چاہیں، جو اس میں بھی مظلوم بننا چاہیں، ایسے لوگ کبھی اصلاح نہیں کر پاتے. وہ کبھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے. وہ کبھی اپنی آخرت کو سنوار نہیں پاتے. اور شیطان ان کے ان اعمال کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے ان کو دکھاتے ہیں. ہاں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں اور کبھی اس چکر میں سے، اس گناہ کے، اس غلطی کے چکر میں سے باہر نہیں نکل پاتے. اور یہاں جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان باغ والوں نے پہچان لیا اپنی غلطی کو. وہ کہتے بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے. قولا، کہا، اوسطہم، ان میں سے سب سے بہتر نے. ویسے تو اوسط کہتے ہیں ایوریج کو، لیکن ان میں سے ایوریج میں جو سب سے زیادہ اخلاق میں اچھا تھا، وسط سے بھی یہ لفظ نکلا، یعنی جو درمیانی جس کا کردار تھا، بہت بگڑا ہوا نہیں تھا. الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے نہیں کہا تمہیں کہ کیوں نہیں تم تسبیح کرتے؟ تو ہو سکتا ہے وہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں پھینکنے کے لیے کہا تو انہی میں سے ایک نے کہا کہ اس کو قتل کرنے کے لیے کہا تو انہی میں سے ایک نے کہا کہ ان کو قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں پھینک دو. تو ہو سکتا ہے جب یہ پلاننگ کر رہے تھے تو ان میں سے جو سب سے اچھا تھا اس نے ان کو کہا ہو کہ تم اللہ کی تسبیح کرو. اور یہاں تسبیح سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو یاد رکھو. تسبیح کرنا اللہ کی یاد ہوتی ہے نا، ذکر ہے اللہ کا. تو جب
انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنی زبان سے تو اس کو اللہ یاد رہنا چاہیے اعمال کے وقت بھی. تو لولا تو سبحون سے کیا سمجھ آتی کہ اس نے گویا ان کو اللہ کا ڈر سنایا کہ مت کرو ایسی باتیں، مت کرو ایسی پلاننگز. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. تو ان کے اندر فطرتاً جو بھلائی تھی اس سے انہوں نے فوراً ریئلائز کیا اپنی غلطی کو اور انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور اپنی برائی کو پہچان لیا. انا كنا ظالمین. اب یہاں پر ایک اور چیز آپ سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے باپ کو ہمیشہ نیکی کرتے دیکھا تھا، تو انہوں نے برائی کا ارادہ تو کیا، لیکن جب انہیں اس کی پینلٹی فیس کرنی پڑی، اس کی سزا فیس کرنی پڑی، تو یہ فوراً مان گئے کہ ہم غلط تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کا کردار دیکھا تھا. تو اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. ہم بچوں کو وربلی تو بہت لیکچرز دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن اپنے عمل کے ذریعے نہیں سکھاتے. تو یاد رکھیے بچوں کی تربیت پر جو چیز زیادہ اثر چھوڑتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے. باپ اگر بچوں کے سامنے مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے اور وہ زبانی کہتا بھی ہے، لیکن بہرحال اس کا جانا بچوں کو موٹیویٹ کرے گا. صدقہ دینا، آپ بچوں کو زبانی بھی تلقین کرتے ہیں صدقے کی، لیکن جب آپ ان کے سامنے صدقہ کرتے رہتے تو وہ ان کے اندر ایبزارب ہوتا رہتا ہے. وہ کہیں ہاتھ روکیں گے بھی نا تو پھر اسی طرح کہیں نہ کہیں سے ان کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ اپنی غلطی پہچان جائیں گے. لیکن جہاں ہم اولاد کی تربیت میں ساری فلسفیز استعمال کرتے ہیں اور اپنے عمل کو درست نہیں کرتے نا، وہاں وہ چھپی ہوئی جو نیکی ان کے اندر جو امپلانٹ ہونی تھی نا، جو نیکی کی حص، وہ نہیں ہو پاتی. صرف ہمارے الفاظ اس پودے کو نہیں لگا سکتے، وہ ہمارا مسلسل عمل، یہ نہیں کہ ہم نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا تو پھر بچے بھی کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے. لیکن جو کام ہم مسلسل کرتے ہیں بچے کے اندر وہ بیج لگ جاتا ہے. وہ اچھا اخلاق بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارا ریمائنڈر بھی تو یہی آج کل چل رہے ہیں نا، جو ہمارا ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر اثر کرتا ہے. دوسری چیز کہ ان کا باپ نیک تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل نہیں دی برائی میں. ماں باپ کی نیکیاں بچوں کے کام آ جاتی ہیں. جیسے ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھا تھا نا کہ وہ یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کا باپ صالح تھا. ان کا بھی باپ نیک تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل نہیں دی، بلکہ وہیں پکڑ آ گئی ان کے غلط کام کی اور ان کو اصلاح کی توفیق ملی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، ہمارے بچے اعلیٰ کردار کے ہوں، تو نیکیوں میں جلدی کریں، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر اور مضبوط کر دیں. بچوں کو تو سمجھانا ہی ہے، بچوں کو تو سکھانا ہی ہے، دعائیں اور زیادہ کر دیں ان کے لیے. تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں، آپ کی دعائیں ضائع نہیں جائیں until unless کہ وہ شعور کی عمر پہ پہنچ کر بھی وہ خود بچے جو ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی اولاد کو بے راہ رو نہ کرے، تو وہ خود اگر بائی چوائس شعور کی عمر کو پہنچ کر غلط راستہ چنتے ہیں تو وہ پھر خود جواب دیں. کہ بہرحال آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ ان کی گائیڈنس میں کام آئیں گی، جیسے اس باغ والے کے بچوں کے کام آئیں. بہرحال انہوں نے اپنی غلطی کو ریئلائز کیا. کہتے ہیں سبحان ربنا انا كنا ظالمین. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. پھر انسان کی شرست کیا ہے، اس کی فطرت میں کیا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو دوسرے کے سر پہ ڈالنا چاہتا ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک جو پرومپٹ رسپانس دیا
کہ غلطی مان تو لی لیکن پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تم نے کیوں نہیں روکا، اور تم نے یہ آئیڈیا دیا تھا نا، اور تم یہ کر رہے تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی برائی کرنے لگتے ہیں تو یوزلی اس میں سب بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن جب سزا ملنے کی باری آتی ہے تو پھر الزام ایک دوسرے کے سر پہ ڈالنے لگتے ہیں. تم نے کیوں نہیں روکا، تم نے یہ آئیڈیا دیا تھا، تم نے ایسے کیا تھا، تمہاری غلطی ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے انٹل انلیس کہ انسان وہیں کھڑا رہے اور ڈٹ جائے اپنی جگہ پہ کہ میں یہ برائی نہیں کروں گا. تم کرتے ہو، تم رک جاؤ، اس کو دوسروں کو روکنا، امر بالمعروف کرنا، اور خود اپنی جگہ ڈٹ جانا کہ نہیں مجھے یہ برائی نہیں کرنی. تو انہوں نے بھی ایک دوسرے کے سر پہ الزام دیا، اور پھر کیا کہتے ہیں، قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے اور اسی بحث و مباحثے میں اپنے اوپر افسوس کرتے ہیں، اپنی غلطی کو پہچانتے ہیں، اور پھر اپنے رب سے استغفار کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدل کر دے اس سے بہتر، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. تو جب ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ہماری غلطی ہے تو بجائے اس کے کہ دوسروں کے سر پہ الزام ڈالیں، یا بجائے اس کے کہ جس نے آئیڈیا دیا تھا اس کو مورد الزام ٹھہرائیں، بہرحال ہم اپنی مرضی سے اس کے پیچھے چلے تھے، ہم چاہتے تو رک سکتے تھے. تو اپنی اپنی جگہ پر اپنی غلطی کو مان کر اپنی اصلاح کریں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کذالک العذاب. اچھا، اور اس کی ایک اور مثال کہ اپنی غلطی کو مان لینا، حضرت یونس علیہ السلام کی. کیا کہا تھا انہوں نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، کس طرح اپنی غلطی کو ریئلائز کیا اور کس طرح اللہ کو اس کے لیے مورد الزامی ٹھہرایا کہ ان کو ڈبو دیا گیا اور ان کو مچھلی نے نگل لیا. وہ ریئلائز کر گئے فوراً کہ غلطی ان کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تو ظالم نہیں ہے. یہاں انہوں نے بھی یہ کہا نا، سبحان ربنا انا کننا ظالمین. ہمارا رب تو ظالم نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے ہماری کھیتی پر جو ہے یہ پھر جاتا بگولا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نعوذ باللہ ہم سے دشمنی تو نہیں تھی، ہم خود ظالم تھے. یہ ہماری نیت کا پھل ملا ہے ہمیں، یہ ہمارے عمل کا پھل ملا ہے ہمیں. تو اگر ہم اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی آخرت کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ کبھی بھی اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہ کریں. کبھی بھی یہ مت ڈھونڈیں کہ کس کی وجہ سے یہ میں نے کیا تھا، اور اس کو مورد الزام ٹھہرا کے اپنے آپ کو پاک صاف نہ سمجھیں. جس نے آئیڈیا دیا تھا، شیطان نے بھی یہی کہنا نا، سورہ ابراہیم میں آپ نے پڑھا نا، تو کیا کہے گا؟ تو میں نے تو صرف ایک آئیڈیا دیا تھا، تم خود ہی میرے پیچھے چلے تھے. تو کوئی بھی آپ کو برائی کے لیے ہاتھ پکڑ کے کھینچتا نہیں ہے. اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے آپ کو برائی میں کھینچنا بھی چاہتا ہے تو چھڑا لیں وہ ہاتھ، توڑ دیں وہ دوستی. وہ اس قابل نہیں ہے. جو آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دوستی کی جائے. ہاں، آپ اس کی اصلاح کے لیے دعا کریں، آپ اس کو تبلیغ کریں، لیکن پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. جو اللہ کی نافرمانی کرتے ان کے پیچھے نہیں چلنا. کذالک العذاب. اسی طرح ہوتا ہے عذاب، ایسے ہی پکڑ آتی ہے، لیکن انسان اس کو ماننے کی بجائے، اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنے کی بجائے الٹا اللہ پر شکوے باندھنا شروع کر دیتا ہے، الٹا لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے. لیکن پکڑ آتی ہے. یاد رکھیے، خاص طور پر حقوق العباد کے معاملے میں جب آپ زیادتی کرتے ہیں نا کسی سے، تو مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے. وہ بندہ بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا. وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک کہانی بھی سنائی تھی نا، نور الہدا نے جو واقعہ اپنی زندگی کا سنایا تھا کہ کس طرح
اس کی نواسی بیمار ہو گئی تھی ان کی، اور ڈیتھ بیڈ پہ وہ بچی رہی. اور وہ کیا تھا، وہ ریلیٹ کرنا کیا تھا. انہوں نے جب اللہ سے بہت صدقے دیے، بہت دعائیں کی اور سب کچھ کرتے کرتے، تو ایک دن کہتی ہیں کہ میں نے نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے باتیں کری تھی میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں غلطی ہوئی ہے جو یہ اتنی بڑی مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر گائیڈ کر دیا، وہ جھلک ان کو دکھائی کہ کہاں انہوں نے ایک ٹیچر کی انسلٹ کی تھی، بے گناہ کو جو ہے وہ ذہنی اذیت دی تھی. حالانکہ کہتی ہیں کہ جب میں اس کے پاس پہنچی تو وہ بہت پرانی بات تھی، تو وہ بھول چکی تھی. وہ ٹیچر جو تھی جس کی انہوں نے انسلٹ کی تھی وہ بھول چکی تھی. لیکن اللہ نہیں بھولتا. آپ ظلم کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں؟ کس طرح آپ کسی کا دل دکھا سکتے ہیں؟ کس طرح آپ کسی کی انسلٹ کر سکتے ہیں؟ کس طرح آپ کسی پر جو ہے وہ بہتان لگا سکتے ہیں؟ کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ کیا بے خوف ہو گیا اسے؟ آمنتم من فی السماء، اس سے جو آسمان میں، اس سے آپ بے خوف ہو گئے؟ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، کاش کہ لوگ سمجھ جاتے، کاش کہ اس دنیا میں ہی سمجھ جائیں، تو اس دنیا میں آنے والی سزاؤں کو سمجھ جائیں تو آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. ہمارے گھروں میں بے سکونیاں کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں میں فساد کیوں ہے؟ ہمارے مال میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے وقت میں برکت کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہمیں پیور کیوں نہیں مل رہی؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے کبھی اپنے ماضی کو کھنگالا ہی نہیں. کہاں میں کہاں کس کو کیا کہہ کے آ گئی، پرواہ ہی نہیں. ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے، ہمارے ہاتھ کیسے اذیت دیتے ہیں کسی کو، پرواہ ہی کوئی نہیں. یاد رکھیں اللہ کی پکڑ وہاں سے آتی ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. اگر اس کی مدد ایسے آتی ہے نا تقوی والوں کے لیے، تو اس کی پکڑ بھی ایسے آتی. آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے جائیں گے کہاں؟ اپنے ماں باپ کو دکھ دے کے کہاں جائیں گے؟ کما لیں جو آپ نے کمانا ہے، چلے جائیں جہاں مرضی آپ نے جانا ہے. ماں باپ کو دکھ دے کر، ان کو تکلیف دے کر، ان کو اذیت دے کر، ذہنی یا جسمانی نعوذ باللہ، کہاں جائیں گے؟ وہ تو شاید اب اپنی محبت میں آپ کو معاف کر دیں، لیکن اللہ نے اگر پکڑ لیا نا، کدھر جائیں گے؟ جن کے حقوق آپ کے اوپر ہیں، آپ مرد ہیں تو بیویوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، آپ کیسے زیادتی کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی بیٹیوں کو کیسے ڈیگریڈ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے کسی ایک بچے کو کس طرح سے اگنور کر سکتے ہیں، یا کسی ایک کو کیسے زیادہ پریفرنس دے سکتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم اولاد میں برابری کرنے کا. جس کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے نا تو اللہ نہیں بھولتا. لوگ بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے دکھوں میں ہی، لیکن ان کو وہ نظر نہیں آتا بدلہ ملتا ہو. لیکن یاد رکھیں بعض گناہ نسلوں تک پیچھا کرتے ہیں. آپ اپنے والدین کی نافرمانی کریں، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو ہی نہیں سکتی. ہاں، آپ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہی ہوگی، جلد یا بدیر وہ آپ ہی کی فرما بردار نکلے گی. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو متقین ہیں، ان المتقین عند ربہم جنات النعیم، جو ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کا عذاب سمیٹ رہے ہیں، مشرکین مکہ،
دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، اور دوسری طرف اللہ کے متقین بندے ہیں جن کا اجر جو ہے وہ نعمتوں والے باغ ہیں ان کے رب کے پاس. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی یہ جو مشرکین مکہ کا گمان تھا، جیسے یہ ولید بن مغیرہ جیسے لوگ کہتے تھے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو آخرت میں بھی وہ اسی طرح ہمیں دے گا، وہ جیسے سورہ کہف میں باغ والے نے دعویٰ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ مطلب کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف متقین ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنی جان مال احساسات جذبات ہر ایک چیز کو قربان کیے ہوئے ہیں، اور دنیا میں ایک برابر سرابر سے زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو حرام کھا رہے ہیں، جن کو پرواہ کوئی نہیں، نہ کسی کے جذبات کی، نہ احساسات کی، نہ کسی کی، وہ حرام کاری میں مگن ہے اور دنیا بنا رہے. ان کا ایک جیسا انجام ہو جائے گا. ہو کیا گیا تم اتنی سینس لیس بات کرتے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ فرماتے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اچھا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا پھر یہ کہ تمہارے اور ہمارے بیچ کوئی قسمیں ہیں جو قیامت کے دن پوری ہوں گی، کوئی ڈیل کر رکھی ہے تم نے ہمارے ساتھ. ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے. بات دراصل یہ ہے، پھر اللہ ہمارے سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھئے کہ یہ جو دعویٰ ہے ان کا کہ ان کو آخرت میں بھی وہی کچھ ملے گا جسے دنیا میں یہ نوازے گئے ہیں، سرداریاں ہیں، مال ہے، اولادیں ہیں، تو آخرت میں بھی ان کے لیے یہ سب کچھ ہوگا، اور متقین اور مجرمین کو اللہ تعالیٰ برابر کر دیں گے. تو ان میں سے کون اس چیز کی ضمانت لیتا ہے؟ ام لہم شرکاء، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں. فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو پھر چاہیے انہیں کہ یہ ان شریکوں کو لے کر آئیں جو اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. دلیل مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ ایک بات کہہ رہے ہیں، آخرت کے متعلق کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے دلیل مانگ رہے ہیں. کوئی کتاب ہے، شرعی دلیل ہے، کہیں کوئی ڈاکومنٹیشن تمہارے پاس محفوظ ہے، کوئی لکھی ہوئی، کوئی قسم کھائی ہے اللہ نے، کسی نبی نے تمہیں بتایا. پچھلے جو مطلب انبیاء ہی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے نا، تو کیا حضرت ابراہیم نے یہ کوئی دیا تمہیں وعدہ اللہ کی طرف سے کہ نہیں بس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو بس ساری کی ساری جو ہے وہ ان کے جو فالوورز ہیں، کسی بھی طرح وہ جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ فالوور ہیں، وہ سب کے سب بخشے جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا؟ اچھا کسی نے کہا، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ بات بات پہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ہر بات میں کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو یہ پورے قرآن میں یہی تو ہے کہ آپ دلیل تو لے کر آؤ، آپ اپنے شرک کی دلیل لے کر آؤ، کائنات سے لے کر آؤ، شریعت سے لے کر آؤ. پیچھے بھی آپ نے یہی پڑھا نا، اور جیسے اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے نا کہ اگر یہ تم اس دعوے میں سچے ہیں یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا خاص مقام ہے، تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ موت کی تمنا کریں، لیکن یہ نہیں کریں گے. تو دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بلکہ اس کے اپوزٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ پر یہ دلائل دیے کہ ایمان اور عمل صالح یہ جنت میں لے کے جائیں گی چیزیں. تو یہاں پہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے شب کوئی شریک ہیں اللہ کے، کوئی تمہارے پاس کوئی ڈاکیومنٹس ہیں، کوئی دلیلیں ہیں، کوئی مستند ذرائع ہیں تمہارے پاس کہ تمہیں کہاں سے یہ خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو اور مجرمین کو اور متقین کو برابر کر دیں گے، ایسے ہی نواز دیں گے اور سزا نہیں ملے گی تمہیں، اور متقین کو اجر نہیں ملے گا ان کا.
یہ سب کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کر دیا جائے گا، کہاں لکھا ہے؟ کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی قونی دلیل یا کوئی شرعی دلیل لے کر آؤ. ان کانوا صادقین، اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین علم عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، علم میں رسوخ عطا فرمائے. کیونکہ راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں نا، وہی صحیح عمل بھی کر سکتے ہیں. وہ جیسے سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا نا، محکمات اور متشابہات آیات کے بارے میں، تو پھر اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ راسخون فی العلم کو. وہ بہتر طریقے سے پھر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ محکمات بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور متشابہات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور اصل میں محکمات کے اوپر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. متشابہات اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے دی ہیں کہ بس ہم ان پر ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسے اللہ نے بتایا. جبکہ دوسری طرف جو لوگ ہوتے ہیں جن کا شیلو علم ہوتا ہے، سطحی علم ہوتا ہے صرف، یا وہ تعصب کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ پھر متشابہات میں الجھے رہتے ہیں اور اس میں سے کہیں سے کوئی کڑیاں جوڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو ان کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راسخون فی العلم میں سے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہی علم عطا فرمائیں جو نافع ہے، جو فائدہ مند ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہم اس کو ویسے ہی سمجھ سکیں، ویسے ہی اس کے اوپر عمل کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں، دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے اور سلامتی کا معاملہ فرمائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.